جی، جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ آج ہم نے پرائیویٹ لائف کے حوالے سے بات چیت کرنی ہے، اور کافی سارے میرے دوستوں نے اس سے پہلے جو سننے والے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ پرائیویٹ لائف کے جو ڈفرینٹ سیکشنز ہیں ان پہ علیحدہ سے بات کریں۔ تو پرائیویٹ لائف ایز سچ، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اٹ از بیسڈ آن یور پرائیویٹ اینڈ فیملی سرکمسٹانسز۔ اب پرائیویٹ لائف ہے کیا؟ اس سے پہلے امیگریشن میں کچھ قوانین تھے، جو ہے پیراگراف 276 ADE، اس میں مزید اس میں مزید آپ کہہ لیں کہ امپروومنٹ کر کے انہوں نے اپینڈکس پرائیویٹ لائف کے بعض کلاسز جو ہیں وہ اس میں ایڈ اپ کی ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ لائف کے کیسز ہیں ان میں پہلے چلڈرن کی جو کلازز تھیں وہ انکلوڈیڈ نہیں تھیں، لیکن اب جو ہے پرائیویٹ لائف کے کیسز میں ان دا مین ٹائم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، نمبر میرا پنڈ ہے۔ آئی ایم ہیپی ٹو آنسر اینی آف یور کویسچنس۔ آپ کسی وقت بھی کال کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کا سیشن میرا اتنا لمبا نہیں ہے، تھوڑا شارٹ سیشن ہے۔ تو جو پرانا پرائیویٹ لائف کے قوانین تھے اس میں کافی سارے سقم تھے، اور جو نئے قوانین ہیں پرائیویٹ لائف کے وہ تھوڑے ریلیکس بھی ہیں اور لوگوں کے لیے بینیفیشیل بھی ہیں، بشرطے کہ آپ ایک مضبوط اپلیکیشن ہوم آفس بھیج دیں۔ سب سے پہلے جو ایک غلط پرسپشن ہے پرائیویٹ لائف کے حوالے سے کہ آپ 20 ایئرس یو کے میں رہیں گے تو تبھی آپ پرائیویٹ لائف کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایک میں پھر کہتا چلوں ایک رانگ پرسپشن ہے، یہ آدھا لا ہے۔ پورا لا یہ ہے کہ 20 ایئرز آپ کو یو کے میں رہنا چاہیے اگر آپ نے پرائیویٹ لائف کی اپلیکیشن کرنی ہے، یا پھر آپ کو انسرماؤنٹیبل آبسٹیکلز ہوں اپنے ملک میں جا کے ری انٹیگریٹ کرنے کے لیے، تو پھر آپ پرائیویٹ لائف کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ تو اس میں 20 ایئرس کا جو پیریڈ ہے وہ آپ کہہ لیں 5 سال بھی ہو سکتا ہے، 1 سال بھی ہو سکتا ہے، یا 10 سال بھی ہو سکتا ہے۔ تو لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ جو 20 ایئرس کا پیریڈ ہے اسے آپ نے فلفل کرنا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس یہ کوجنٹ ایویڈنس ہے کہ آپ کی پرائیویٹ لائف اسٹیبلش ہو چکی ہے یو کے، تو پھر آپ 20 ایئرس کا ویٹ نہ کریں، اس سے پہلے ہی کسی بھی اچھے سلیسٹر کو جو کہ امیگریشن میں اسپیشلائز کرتا ہو ان کے ساتھ آپ اپنی انسٹرکشنز جا کے انہیں دے دیں، اور یو ہیو ٹو گو اہیڈ ود دیٹ۔ آپ کے پاس فی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ فی ویور کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ لائف کی جو اس ٹائم فی ہے وہ اپروکسیمیٹلی £3,800 ہے۔ تو جب آپ فی ویور کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن فری ہو جائے گی۔ ان دا مین ٹائم پھر کہتا چلوں آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں میرے نمبر پہ جو ہے 0208-478-5797۔ ایک دفعہ پھر دہراتا چلوں 0208-478-5797 میرا نمبر ہے، آپ اس پہ مجھے رائٹ ناؤ یو کین کال می۔ آپ نمبر میرا پن بھی ہے میرے پروفائل میں بھی، اور یہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا، بات ہو رہی تھی پرائیویٹ لائف کی۔ فی نہیں آپ کے پاس ہوم آفس کی جو £3,800 ہے، تو آپ فی ویور کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے سرکمسٹانسز ایسے ہونے چاہیے کہ آپ ہوم آفس کو یہ کنونس کر سکیں کہ یو کی ناٹ پے دا فی۔ فی ویور اکثر جو ہے اگر آپ اچھی اپلیکیشن کریں تو ہو جاتی ہے، آپ کی ہوم آفس آپ کی فی کو ویوڈ کر دیتا ہے، کیونکہ ایک ایسا آدمی جو یو کے میں رہ رہا ہے، جس کے پاس ویزا نہیں ہے، بینیفٹس کلیم نہیں کر رہا، سورس آف انکم نہیں ہے، یا سیونگز نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، یا لیوش لیونگ نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی دے کانٹ افورڈ پیئنگ دا فی ٹو دا ہوم آفس۔ تو ان دوز سرکمسٹانسز فی ویور کی اپلیکیشن کیجئے، ضرور کیجئے، کسی ایکسپرٹ سلیسٹر کے ساتھ کو انسٹرکشنز دے کے، تو دے گیٹ گرانٹیڈ۔
اچھا، فی ویور کی اپلیکیشن کے بعد آپ امیڈیٹلی اپنی پرائیویٹ لائف کی اپلیکیشن ہوم آفس کر سکتے ہیں. اس میں جو کرائٹیریا ہے جو لانگ ریزیڈنسی کا میں نے آلریڈی بتایا ہے کہ 20 ایئرس آپ کے ضروری ہونا، اگر نہ بھی پورے ہوئے ہوں تو تب بھی آپ پرائیویٹ لائف اپینڈکس پرائیویٹ لائف 3.1 کے نیچے آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو اگر آپ یو کے میں ہیں، ویزا نہیں ہے آپ کے پاس، یا آپ کی اسپاؤس کے پاس ویزا نہیں ہے، یا آپ دونوں اوور اسٹیئر ہیں، یا پھر آپ سنگل بھی ہیں، اس صورت میں جو دوسری کنڈیشن ہے کہ آپ کا کوئی بچہ ہے جو 7 سال کا ہو چکا ہے یو کے میں ہی پیدا ہوا ہے، یا پھر یو کے میں پیدا نہیں ہوا لیکن 7 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ اس کے لیے پرائیویٹ لائف کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. جو بچہ یو کے میں پیدا ہو چکا ہے اس کے لیے تو اسٹریٹ اوے آپ اپلائی کریں گے انڈیفینٹ کے لیے. جو نہیں ہوا، 7 سال اس کے پورے ہو چکے ہیں، اس کے لیے آپ پرائیویٹ لائف کی اپلیکیشن کریں گے. جی فرمائیے، آپ کا کیا کوشچن ہے بھائی؟ جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. بھائی جان میرا سوال یہ ہے کہ بیسیکلی میں افغانستان سے ہوں، اور جو میری بیوی ہے وہ اس کے پاس اسپینش نیشنلٹی ہے، تو 2020 میں ہم لوگ سوری، کون سی آگے ہوئے ہیں. اسپینش نیشنلٹی آپ نے بتائی؟ جی، ہاں. اور میری بیوی کے ساتھ، اور میری نیشنلٹی افغان ہے، لیکن 2020 میں ہم یہاں آگے، ہم نے پری سیٹلمنٹ دونوں نے دے دیا 5 سال کا اپنا. تو اب کوشچن یہ ہے کہ ہمارے ابو جی افغانستان میں، ان کو ہم ادھر وزٹ کے لیے بلانا چاہتے ہیں نا. جی جی. تو میرے پاس لمیٹڈ کمپنی ہے میرے نام پہ، وہ تقریباً 2 سال سے، اور جو میری بیوی ہے وہ پارٹ ٹائم کام کرتی ہے نا. ہاں. تو ہمارے پاس بینک بیلنس تقریباً 70,000 تک ہے، 70,000 تک. ان کا کیا پروسیس کر سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس میں بھائی میرے 2 باتیں ہیں. دیکھیں، آپ کی جو وائف ہیں وہ تو ای یو نیشنل، آپ کے پاس سیٹلمنٹ ہو چکی ہے ابھی؟ جی میرے پاس 5 سال کا پری سیٹلمنٹ کا. نہیں، سیٹلمنٹ ہو چکی ہے، انڈیفینٹ ہو گیا آپ کا؟ نہیں، انڈیفینٹ 2026 میں ہوئے گا. چلیے میں آپ کو آنسر کرتا ہوں، آپ آن لائن رہیے. تھینک یو. اچھا، ایسے بھائی جان آپ ذرا ہولڈ رکھیں، میں کوشچن آنسر کر دوں. اچھا دیکھیے، آپ کے پاس پری سیٹلمنٹ ہے، یعنی کہ آپ ٹھیک ہے، آپ اچھی بات ہے، آپ کی کمپنی ہے، سیونگ میسیوس ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. 2 چیزیں آپ نے کرنی ہیں، آپ خود بھی اسپانسر ہو جائیں اور وائف کو بھی اسپانسر کر دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو امیگریشن سٹیٹس ہے وہ امپیکٹ نہیں کرے گا وزٹ ویزے کی اپلیکیشن کو. جب آپ ایک کوجنٹ جسے کہتے ہیں مضبوط اپلیکیشن کریں گے، اپنے جتنے بھی ایویڈنسز ہیں، یعنی آپ کا گھر ہے یا آپ ٹیننسی ایگریمنٹ ہے، بینک بلڈنگ سوسائٹیز کہ آپ بینک سٹیٹمنٹ لگا دیں، یوٹیلیٹی بلز لگا دیں، اسپانسرشپ ڈیکلریشن انڈر اسٹیچوٹری ایکٹ 1835 اٹیچ کر دیں، اور اس کے علاوہ ایک کورنگ لیٹر ڈیٹیل بھی ہوم آفس آپ کو ڈرافٹ کریں پروفیشنلی، کہ ہائی لائٹ کریں کہ کیوں آپ کے والد صاحب آپ کو یو کے ملنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ افغانستان جو ہے اٹس یوز ٹو بی اے ویری فریجائل، پولیٹیکلی فریجائل کنٹری. تو آپ نے ہوم آفس کے ویزا آفیسر کو یہ کنونس کرنا ہے کہ ان کے اسٹرانگ سوشو اکنامک بانڈس ہیں افغانستان کے ساتھ، یعنی کہ اگر انہیں ویزا ملتا بھی ہے یو کے میں تو پھر ہی گنا گو بیک ٹو افغانستان ان ٹائملی مینر. سو یہ چیز پروو کرنے کے لیے آپ کو یہ سارے ایویڈنسز اور آپ کے والد صاحب کے جو سوشو اکنامک ٹائز ہے افغانستان کے ساتھ، اسے بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کی پراپرٹی ہے یا جاب ہے یا فیملی ٹری ہے، جتنے لوگ ہیں فیملی میں، یا سوشل ان کی کیا اسٹینڈنگ ہے، دیٹ ہیز ٹو بی ہائی لائٹ. جی فرمائیے. ہیلو. جی 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 فرمائیے. جی سر، گڈ ایوننگ، کیسے ٹھیک ہو جی؟ شکر، آپ حکم کرو بھائی جان. سر میں نے انفارمیشن لینی تھی، جیسے میرے بچے اور وائف کے پاس پری سیٹلمنٹ ہے، اور میں جیسے اٹلی سے ہوں اور میں اپنا اپلائی کرنا چاہتا تھا. اچھا جی.
میں کر سکتا ہوں، میں ٹورسٹ ویزے پر ہوں یہاں پہ. آپ کی وائف اور بچے جو ہے یو کے میں ہیں اور ان کے پاس پری سیٹلمنٹ ہے؟ جی بچے اسٹڈی کر رہے ہیں آلریڈی 1-1.5 سال سے ادھر. وائف کے پاس ہی ہے. وائف کتنے عرصے سے یو کے میں ہے بھائی؟ ہاں جی کتنے عرصے سے ہے؟ 1 سال سے. 1 سال. اچھا دیکھیے، جی آپ نے جو وہ ڈیپینڈنٹ والا سلسلہ تھا وہ ڈیڈ لائن تو پاس ہو چکی ہے. ابھی جو آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے وہ 2 صورتیں ہیں اس کی. یا تو یو ہیو ٹو گو بیک اینڈ اپلائی آن ہیومن رائٹس بیسس. دوسرا یہ ہے کہ آپ وزٹ ویزے سے جو ہے کہ آپ سوئچ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت. لیکن اگر آپ پرائیویٹ لائف میں ہیں تو دیٹس دی ایکسیپشن. اگر آپ کو سگنیفیکنٹ آبسٹیکل ہے دین یو کین سوئچ اوور. اوکے بھائی جان، تھینک یو. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے کیا کوشچن ہے آپ کا؟ جی سر میرا سوال یہ ہے، ابھی میرے پاس نا پری سیٹلمنٹ ہے. تو میں نے جب پری سیٹلمنٹ اپلائی کی تھی نا سر، میرے جنوری میں نے بایو میٹرک دیے تھے جو اگلے سال آنا ہے. 5 سال میرے جنوری میں پورے ہونے ہیں. تو جو مجھے کارڈ ملا تھا نا وہ جون میں ملا تھا. تب میرے جون کے اس حساب سے مجھے اگلے سال جون میں 5 سال ہونے ہیں. جو مجھے ریڈ کارڈ ملا ہے، بھائی کے بیٹے ڈیپینڈنٹ کارڈ ملا ہے یورپین لا پہ. کیا اب میں جب یو کے میں آیا تھا 2019 کے دسمبر میں میرا پروف پانے کا ہے، کیا مجھے اپلیکیشن جو ڈالنی ہے جنوری 2020 کے میں نے وہ بایو میٹرک بھی دے دی کہ میرے 5 سال پورے ہو جانے ہیں جو ابھی جنوری 2025 آ رہا ہے 11 جنوری کو. کیا میں اب جنوری آپ یہ بتائیے، اپلائی کروں یا آپ یہ ایک سیکنڈ بھائی جان، ایک سیکنڈ. ملا بی آر ٹی اس کے بنا پہ اپلائی کروں؟ جی جی ایک سیکنڈ دیجیے گا. آپ یہ بتائیے کہ آپ کا پہلا ویزا کب لگا ہے؟ یہ نہ بتائیے کب آئے ہیں آپ، ویزا کب لگا ہے آپ کا؟ میرا سر میرا ویزا 2019 کے میں 19 میں ادھر آیا تھا. میں آنے کا نہیں پوچھ رہا بادشاہ سلامت، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا ویزا کب لگا ہے؟ سر میں بتاتا ہوں نا، میں ویزا میرا 2018 کا ویزا تھا. اس کے بعد میں 2020 کے 20 میں ادھر آیا تو میں نے بھائی پہ بنا کے اپلیکیشن ڈالی تو پھر مجھے وہ کارڈ آگے ملا. میں 2020 کے جنوری میں ادھر آیا تھا. آپ کو وہ جو ویزا ملا تھا اپروو ہو کے، ایک لیٹر بھیجتے تھے ان دنوں وہ ہوم آفس، تو وہ کب آپ کا ویزا انڈورس ہو کے اسٹیمپ ہو کے کب آیا؟ یہی تو مسئلہ ہے نا. میں میرے پاس 5 سال کا وزٹ ویزا تھا، میں اس پہ آیا تھا ادھر. بھائی صاحب آپ شرمندہ کر رہے ہیں. ابھی میں 5ویں دفعہ 4تھی دفعہ پوچھ رہا ہوں آپ کے کہ آپ کو پہلا ویزا کب ملا تھا، یہ بتا دیجیے مجھے. اچھا یو کے کا پہلا ویزا مجھے جون کو ملا ہے، 2020 جون کو. جون 2020 کو ملا ہے، ٹھیک ہے. جی اچھا یہ جو تھا یہ پری سیٹلمنٹ ویزا تھا آپ کا؟ جی 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 جی. اچھا دیکھیے اب آسان ہو گیا میرے لیے بھی. دیکھیں جب سے آپ کو ویزا ملا ہے وہ ڈے آف، آپ یہ نہیں کہ انٹری جب یو کے میں ہوتے ہیں تب آپ کو ملے گا. یہ آن دا ڈے آف آپ کا گرانٹ جو ہے وہاں سے وہ 5 سال شروع کرتے ہیں. تو آپ جون 2025 میں ایلیجیبل ہو جاتے ہیں سیٹلمنٹ کے لیے، پرووائڈیڈ اف یو ہیو ورکڈ ان دا یو کے اینڈ ایکسرسائز وی کال اٹ ٹریٹی رائٹس انڈر paragraph 6 of section 6 of the EU regulations as amended 2018. تو یہ ہے آپ کے لیے بات. تھینک یو. کیا میں جی سارے دوسرا سوال سوری ڈسٹرب کر رہا ہوں. سوال دوسرا یہ ہے کہ میں 5 سال سے اپنی کام کر رہا ہوں، اپنی میرا ادھر گھر ہے سب کچھ، میں بھائی سے کوئی ڈپینڈنٹ نہیں ہوں، میں خود کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. دیکھیے اگر آپ ٹریٹی رائٹس ایکسرسائز کر رہے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے. اپنا کام کر رہے ہیں، ٹیکسز پے کر رہے ہیں، اکانومی میں آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پازیٹیولی اور کنسٹرکٹیولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے. وہ آپ جیسے لوگوں نے علامہ اقبال، میرا خیال ہے آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے یا پرسیو کر کے، جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو بھی دنیا نہیں دیتے ہیں. تو محنت کریے بھائی جان، عزت کے ساتھ رہیے، شان کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے، اس سے اچھی اور کیا بات ہے.
ہر ایک کو یہ چیز پسند آتی ہے. خیال رکھیے گا. تھینک یو. دیکھیے جتنے بھی تھوڑی وضاحت کرتا چلوں. ان دا مین ٹائم یو کین کال می. ابھی ایک دو لوگوں نے کال کی تھی لیکن وہ آئی واز آنسرنگ دیٹ کویسچن بیفور, تو اس لیے میں کال نہیں اٹھا سکا, جس کے لیے معذرت خواہ ہوں. ابھی آپ کال کر سکتے ہیں. EU ریگولیشن سمپل ہے. آپ نے کام کرنا ہے منیمم 3 ایئرس اور ٹریٹی رائٹس آپ نے ثابت کرنے ہیں, تو دین دیر یو گو. جی فرمائیے کیا کویسچن ہے آپ کا. ہیلو. یس دس از کیانی. یا I'm looking for a prima wife to UK. How come? Where are you living for? We based in Ilford, sir. But what's your question? No, I need to bring my wife to UK. Okay. Which nationality are you? Yeah, I have British passport. And your income is £29,000 per year? Yeah, I make for year 35. How much? 35 a year. 35? Yes. Okay, I'll answer your question, sir. Keep on the app, please. Thank you. Okay, for any spouse visa, آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. In the meantime, I can take it up and hold it on. جیسے 2 کال جو ہیں ڈراپ ہو گئی تھی in the meantime. He has to, the gentleman has to substantiate with a cogent evidence that he has to have 6 months pay slips and 6 months bank statements, and that's the requirement for £29,000 per annum. In addition to it, he has to comply with the accommodation requirements. He has to have a suitable accommodation to accommodate his spouse in the United Kingdom. The wife has to pass A1 language test, and there we go. تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم. She'll be in the UK. جی فرمائیے بھائی جان. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. میں نے وائف کا ویزا اپلائی کیا تھا. میں برٹش نیشنل ہوں. تو ابھی 4واں مہینہ لگ گیا ہے. انہوں نے فردر ڈاکیومنٹ مجھ سے مانگے, وہ بھی میں نے ان کو دے دیے. انہوں نے ای میل کی کنفرمیشن دی تھی کہ جی ہمیں فردر ڈاکیومنٹ ریسیو ہو گئے. تو یہ پوچھنا تھا کہ تمام پے سلپس, ٹیکس ریٹرن, ایویڈنسز ان کو ہر چیز میں نے دے دی. سیلری بھی 46,000. آپ نے خود اپلائی کیا ہے یا سولسٹر کے تھرو اپلائی کیا تھا؟ میں نے خود اپلائی کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے رائٹ ای میل پہ بھیجے ہیں یا اسی جو ای میل آئی ہے اسے رپلائی کر دیا آپ نے؟ نہیں, جو انہوں نے ای میل کہا تھا جس کے اوپر, اسی کے اوپر. وہ نیچے ہوتی ہے بالکل لاسٹ پیراگراف میں ہوتا ہے شیفیلڈ document@gov.uk. وہ اس ای میل پہ بھیجے تھے؟ جی اسی پہ. چلیں ٹھیک ہو گیا, میں آپ کو آنسر کرتا ہوں. اچھا ایسا ہے کہ اگر آپ کا ویزا پروسیسنگ میں ہے اور پینڈنگ ہے اور 3 منتھ سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور آپ نے جو اسپاؤس ویزے کی جب ڈاکومنٹس مانگتے ہیں تو اس کے نیچے والی جو لاسٹ پیراگراف میں ای میل ہے اسی پہ بھیجیں تو انہیں ریمائنڈر بھیج دیں, تو دے ول ہیو ٹو ایکسپیڈائٹ اٹ. سمپل از دیٹ. ہیلو. ہیلو. ہائی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال تھا آپ سے. جی فرمائیے. میرے پاس پورتگیز پاسپورٹ ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے ابھی سیٹلمنٹ ملا ہے 2 ہفتے. آپ اپنا اسپیکر بند کر دیں گے بھائی جان, بہت شور آ رہا ہے یار. نہیں اسپیکر میرا بند ہے. اچھا چلیں پھر فرمائیے. اب تھوڑی بہتر ہے, حکم کیجیے. اچھا میرے پاس پورتگیز پاسپورٹ ہے اور مجھے ابھی سیٹل اسٹیٹس ملا ہے 2 ویکس بیفور, ٹھیک ہے. اور جو ہے میرا سوال یہ ہے کیونکہ میرے بچے جو ہیں وہ ان کے پاس بھی پورتگیز پاسپورٹ ہے, لیکن وہ آئے تھے 2023 کے اسٹارٹنگ میں جنوری. ان کو بیسیکلی ابھی 2 سال ہوئے ہیں, ابھی 2 ایئرس. جی جی. تو کیا میں اپنے بچوں کا سیٹل اسٹیٹس اپلائی کر سکتا ہوں اپنے بہاف پہ؟ ٹھیک ہے میں آنسر کرتا ہوں بھائی جان. بھائی کا کویسچن یہ ہے کہ بچوں کو صرف 2 سال ہوئے ہیں پری سیٹل اسٹیٹس پہ, آلریڈی ان کے پاس سیٹلمنٹ ہو چکی ہے, کیا یہ اپلائی کر سکتے ہیں؟
unfortunately they have to complete 5 years. That's the residency criteria they have to fulfill, and then on that basis they can apply an application for settlement on the basis of EU regulations as amended. ایز امینڈیڈ اس لیے کہتا ہوں کہ بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پرانے اگر انٹرنیٹ پہ گوگل کرتے ہیں تو وہ پرانے ریگولیشنس جو ہیں گوگل پہ کر لیتا ہے، تو دیٹ میکس اے ہیوج کنفیوژن سورٹ آف. تو میک شیور کریں یو آر اپ ٹو ڈیٹ ود دا لیٹسٹ امیگریشن لاز. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. جی فرمائیے. اچھا سر جی، میرا ایک دوست ہے، ہاں وہ یو کے میں تقریباً کوئی 5 ایئر کے قریب رہا، 3 منتھ رہ گئے تھے پھر اس کے ریفیجیٹ کو. اچھا ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ رکھیے یار. جی جی. ہیلو. جی جی. اچھا فرمائیے. وہ کال کٹ آف ہو گئی تھی، میں چاہ رہا تھا انہیں ہولڈ پہ رکھ دوں. چلے اینی وے جسٹ گو آن. اچھا سر جی، ان کو نا تقریباً کہ 3 منتھ رہ گئے تھے ریفیجیٹ میں. ہاں جی. اس کے 3 بچے ہیں ادھر یو کے میں، اور اس کی جو ہے نا وہ بیوی سے تھوڑی انبن ہوئی تو وہ پاکستان چلا گیا. سوری ان کا اسٹیٹس کیا تھا؟ اسپاؤس ویزے پہ تھے وہ؟ اسپاؤس ویزے پہ، ہاں جی. ہاں. تو اس کی بیوی سے انبن وہ پاکستان چلا گیا. اس کے بچے برٹش ہیں، تو وائف اس کی اس کو نہیں بلانا چاہ رہی. تو کیا وہ بچوں کی بیس پہ آ سکتا ہے واپس؟ بالکل آ سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں آ سکتے. وہ اس میں ابھی آپ کو ایک ضمنی بات بتاتے چلوں آپ کو کہ وی آر ایکریڈیٹڈ فیملی لا سولسٹر. وی ڈو ایکریڈیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ وی آر اسپیشلائز. جس طرح آنکھ کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، میرے پیچھے جو سرٹیفکیٹس لگے ہیں اسی چیز کے ہیں. تو on the basis of a human rights and being a father of a British children, he can come to UK. بالکل آ سکتے ہیں. انہیں کہیں آپ ہمیں رابطہ کریں. we love to help. یہ کس جگہ پہ آپ کا آفس ہے؟ یہ میری آپ اسی پروفائل میں جائیں ٹک ٹاک کی، ہر چیز انفارمیشن وہاں پہ ہے. چلیں خیال رکھیے گا. تھینک یو. میں آپ کو اچھا ایک چیز اور میں نے آپ سے پوچھنی تھی کہ یہ کیا چاہیے، کیا ہوگا اس پیپر کے لیے؟ آپ ای میل مجھے کر دیجیے بھائی جان، آپ کو ڈیٹیل ای میل رسپانس کریں گے. یو ول لو اٹ. جی ٹھیک ہے. اور اچھا دوسرا چیز یہ ہے کہ اس میں اس کے نام کو کسی نے اگر ادھر کوئی فراڈ کیا ہو تو اس میں وہ ایشو تو نہیں بنے گا؟ اس کا اس سے لینا دینا نہیں ہے. بریچ امیگریشن بریچ نہ ہو میجر یا کنوکشن نہ ہو، تو جب تک وہ کوئی جرم ہوتا ہے ثابت نہ ہو، تو انٹل پروون guilty everybody is innocent. مین کہ اس کے رانگ نیم کو، اس کے نیم کو یوز کر کے پیچھے سے یہ لون لیے ہوں یا یہ چیزیں افیکٹ کیوں نہیں کریں؟ وہ دیکھنا پڑے گا ان کے سرکمسٹانسز کیا ہیں. انٹل پروون گلٹی، جیسے میں نے کہا ہر آدمی معصوم ہے جب تک اس پہ جرم ثابت نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، چل خیال رکھیے گا. تھینک یو. اچھا again in the meantime I missed the calls but that's the order of the day at the end of the day. تو ایسی صورت میں جب کہ اگر آپ ڈپورٹ ہو چکے ہیں اور آپ کے بچے بھی ہیں، یا سوری آپ خود اپنی مرضی سے چلے گئے ہیں ابراڈ یا اپنے کنٹری آف اوریجن، تو آپ بالکل اس بیسس پہ اگر وائف آپ سے آپ کی مدد نہیں کر رہی یا ان کی انکم ریکوائرمنٹ نہیں ہے، پوری نہیں ہے 29,000 pounds, you can still come to UK. That's the whole sort of thing about the private life applications. اس میں یہ ہے جس طرح اگر ان کے بچے ہیں اور UK میں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ he has to establish his parental responsibility through family law. تو پیرنٹل رسپانسبلٹی یا چائلڈ ارینجمنٹ آرڈر اگر انہیں مل جاتا ہے، آبویسلی ملنا بھی چاہیے، تو ہی ہیز ایوری رائٹ ٹو کم ٹو UK to see his children, to live with them, because both parents have to play a pivotal and pertinent role in the child upbringing and welfare. یہ قانون کا بنیادی سبق ہے. تو اس صورت میں آپ بالکل
ریفیوج نہ لیں اس چیز کی کہ آپ کی وائف آپ کو اسپانسر نہیں کرے گی یا آپ کی وائف کی انکم نہیں ہے. بچے ہیں تو دیٹس دا ہیوج sort of it makes a huge difference when you make a human rights application. in a sense اگر آپ کی وائف بھی ہیں اور بچے نہیں بھی ہیں اور ابراڈ ہیں آپ, انکم ریکوائرمنٹ نہیں ہے, آپ اسٹل یو کین میک این اپلیکیشن آن دا بیسس آف human rights, but that's not effective application as such if you have children who are living in the UK and you apply as a father or as a mother of British children. ان دونوں صورتوں میں آپ کا ویزا ہو سکتا ہے. تھوڑی ڈیٹیلڈ اپلیکیشن ہے, آپ کو ڈیٹیلڈ ریپرزنٹیشنز دینی ہوتی ہیں, بٹ وہ کہتے ہیں دیر از آلویز لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل. تو ہمیشہ پازیٹیو اور جو آپٹمسٹک سائڈ ہے اسے دیکھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ جائیں اور ساری عمر اسی غم میں گزار دیں کہ اب میں کبھی انگلینڈ آ نہیں سکتا یا میرا کچھ ہو نہیں سکتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہوپ کو نہ توڑیے اور ضرور اس طرح کی اپلیکیشنز میں اپلائی کیجیے. اس سے پہلے ایک مجھے جو کوشچن کیا تھا بھائی نے EU سیٹلمنٹ کے حوالے سے, ان کے لیے بھی یہی ہے کہ دیکھیں آپ نے 5 سال آپ ہیں یا آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں انہیں UK میں آپ نے پورے کرنے ہیں. اگر آپ نے 5 سال پورے نہ کیے تو آپ کی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی. دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے, آپ نے ٹریٹی رائٹس ایکسرسائز کرنے ہیں. اب ٹریٹی رائٹس کیا ہیں؟ ٹریٹی رائٹس 5 ہیں, جن میں ایک یہ ہے کہ آپ سیلف سفیشینٹ ہو, یعنی کہ آپ کے پاس بہت سارا مال و دولت ہو, آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہ ہو. تو پھر تو بات یہی ہے کہ ہم ہیں تو پھر کیا غم ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. یا تو پھر آپ سیلف امپلائڈ ہو. سیلف امپلائڈ بھی ایسے ہوں کہ آپ سوسائٹی میں یا اکانومی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں ٹیکسز کے تھرو, وہ بھی ٹھیک ہے. یا تو پھر آپ امپلائڈ ہوں, یعنی کہ آپ فل ٹائم امپلائڈ ہوں اور آپ کا جو انکم اور ایکسپنس ہے اس میں میسو ڈفرینس نہ ہو, یعنی کہ آپ پبلک فنڈنگ پہ نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ. پھر چوتھا جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہو, آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ, ناٹ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ, EU اسٹوڈنٹ ہیں جو UK میں فل ٹائم ایجوکیشن, یہ پھر دہراتا چلوں, فل ٹائم ایجوکیشن پہ ہوں تب بھی آپ کر سکتے ہیں. یا پھر لاسٹ یہ ہے کہ آپ انکیپیسیٹیٹڈ ہوں, یعنی آپ معذور ہوں, آپ کام کر سکنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور پپ پر ہوں یا میڈیکل الاؤنس پر ہوں, تو اس صورت میں بھی آپ 5 سال بعد سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ جو جتنے بھی چیزیں ہیں یہ they become part of the regulations anyway, so you have to keep that in mind. یہ نہیں کہ آپ کو پری سیٹلمنٹ مل گیا تو آٹومیٹیکلی انڈیفینٹ ہو جائے گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. آپ نے میرے دوستو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ یہ جو 5 جو ٹریٹی رائٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ قانون بتایا آپ کو, یہ کوئی گپ شپ والی بات نہیں ہے, اسے آپ نے کمپلائی کرنا ہے. ان دا مین ٹائم اگر آپ مجھے کال کرنا چاہیں, یو آر مور دین ویلکم ٹو ڈو سو. آئی ایم ہیپی ٹو آنسر آل آف یور کویسچنز وائلسٹ آئی ایم ہیئر. پرائیویٹ لائف کا جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو 20 سال ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر میرا جیسے میں کہتا ہوں میرے پروفائل میں بھی پنڈ ہے, اور یہاں بھی آپ دیکھ لیں اسی لائیو اسٹریمنگ کے دوران آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا, آپ اس پہ کلک کریں, کال کر لیں مجھے اسٹریٹ اوے. اچھا, پرائیویٹ لائف کے حوالے سے جو میں نے دوسری چیز بات کہنی تھی آپ کو کہ یا تو آپ کا بچہ یہاں میں UK میں ہے 7 سال کا ہے, یا پھر بچہ UK میں ہے پیدا ہو چکا ہے تو 7 سال کا ہے, یا تو بچہ آپ کا UK میں پیدا نہیں ہوا اور 18 سال سے نیچے کا ہے اور اس نے 7 سال UK میں گزار دیے ہیں, وہ بچہ بھی پرائیویٹ لائف کے لیے اپلیکیشن کر سکتا ہے. جو تو پیدا ہو گیا بچہ اس نے تو سیٹلمنٹ کے لیے اپلیکیشن کرنی ہے, جو نہیں پیدا ہوا اس نے پرائیویٹ لائف یعنی 2.5 سال کے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے. اچھا, ان دونوں ویزز کی بیسس پہ جو پیرنٹس ہیں آٹومیٹیکلی دے کین میک دیئر پرائیویٹ لائف اپلیکیشن ٹو دی ہوم آفس. اس کے علاوہ جو تھرڈ سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ آپ 25 سال سے آپ کی عمر جو ہے نیچے ہے, یو آر انڈر 25 سال کے ابھی ہوئے نہیں,
آپ نے اپنی آدھی زندگی half of your life you have lived in the United Kingdom, whether legally or illegally, with visa or without visa or with the combination of both, یا دونوں ایک ساتھ، یعنی کہ 7 سال آپ لیگل رہے تھے، 7 سال آپ ان لافل یو کے میں آپ نے قیام کیا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ پرائیویٹ لائف کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ یہ تھرڈ سینیریو ہے۔ اور سب سے جو خوبصورت سینیریو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر تو آپ 18 سال سے نیچے کے ہیں اور نیچے کے تھے اور آپ کو پرائیویٹ لائف کا ویزا مل چکا ہے اور اس پہ آپ 1 سال یو کے میں رہ چکے ہیں اور ان ٹوٹل 5 سال آپ یو کے میں ہیں پرائیویٹ لائف پہ یا پرائیویٹ لائف پہ یا ان لافلی آپ یو کے میں رہ چکے ہیں لیکن ایج آپ کی 18 سے نیچے کی ہے، تو جو ہی آپ نے 5 سال مکمل کیے اپنے، تو آج آپ کی 18 اور 25 سال کے درمیان کسی ٹائم بھی آپ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو 10 سال کے روٹ پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک نیا قانون ہے، کم لوگوں کو پتہ ہے، تو اسے ذہن میں رکھیے اور جو اپنے چاہنے والے ہیں انہیں بھی بتائیے اور میرا اکاؤنٹ بھی شیئر کیجئے۔ یہ ویڈیو جو ہے بعد میں اپلوڈ بھی ہو جاتی ہیں، تو کسی غریب کو اگر فائدہ ہو جائے تو دیٹس مور دین انف۔ جی فرمائیے، کیا کوشچن ہے آپ کا؟ السلام علیکم سر، میں ابھی آپ کو لائیو پہ دیکھ رہا تھا، میرا کوشچن یہ تھا کہ میری وائف اور میرا بیٹا جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری فرام 14 منتھس اور میں ٹیئر 2 ویزا پہ ہوں اور وہ ڈیپینڈنس ہے، تو ان کے لیے کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ سوری ایک سیکنڈ یار، آئی ایم بٹ لاسٹ ایکچولی۔ آپ یو کے میں ٹیئر 2 ویزا اسکل ورکر پہ ہیں؟ جی جی جی۔ اچھا، تو وائف کہاں پہ ہے، وائف اور بچے؟ وہ پاکستان گئے ہوئے ہیں، تقریباً 14 منتھس ہو گئے ان کو۔ 14 منتھس ہو گئے ہیں، تو ویزا کب ایکسپائر ہو رہا ہے ان کا؟ ویزا جون 2026 میں۔ اچھا، تو مسئلہ تو نہیں ہے بھائی جان ایز سچ، جب تک ان کے پاس ویزا ہے، لیکن جب وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں گے تب انہیں یہ سبسٹانشیٹ کرنا پڑے گا کہ وہ ریزیڈنسی جو کرائٹیریا ہے اسے بریچ نہیں کر رہے، یعنی کہ 5 سال میں وہ دے شوڈنٹ بی اوے فرام دا یو کے فار مور دین 180 days، تو آبویسلی ایک 6 مہینے سے تو زیادہ ہو گیا انہیں، تو اس صورت میں ان کی جب وہ واپس آئیں گے اس ٹائم سے آگے پھر کلاک دوبارہ شروع ہو جائے گی، تو دیٹس واٹ اٹ ہیپنس۔ ہاں جی، اوکے اوکے، تھینک یو چلو سر، تھینک یو، خیال رکھیے گا۔ چلو۔ تو یہ آج کا میرا اسٹریمنگ تھی۔ اف یو ہیو اینی کوسچن اسٹل، آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، مائی ای میل از info@kianilegal.co.uk۔ آپ کا کوئی فیملی میٹر ہے، آپ ڈومیسٹک ابیوز کے شکار ہیں، بہت سارے، اور ہمارے پاس فیملی کے حوالے سے لیگل ایڈ بھی ہے، یو ڈونٹ نیڈ ٹو پے اے سولسٹر اف یو آر اے وکٹم آف اے ڈومیسٹک ابیوز، اور آپ کے پاس ایویڈنس بھی ہے کہ آپ ڈومیسٹک ابیوز کے وکٹم ہیں، تو آپ ضرور ہمیں ای میل کیجئے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ کیئر پروسیڈنگ سے گزر رہے ہیں، لوکل کاؤنسل کے پاس ہیں، یا پھر دے ہیو بین ٹیکن بائی سوشل سروسز، تو اس صورت میں بھی آپ ہمیں بتائیے۔ وی لو ٹو اسسٹ in those proceedings because they are very, very expensive. We are accredited family law solicitors and we specialize in immigration. At the same time, we have a team of expert people and case workers. We love to assist you. آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں، یہی ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے جو میرے پروفائل میں بھی ہے، پنڈ ہے، اور اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے۔ اٹ از both لینڈ لائن اور بزنس واٹس ایپ ہے، تو آپ کسی ٹائم بھی ہمیں کال کیجئے، یا پھر سوری ناٹ کسی کوئی ٹائم نہیں ہے، منڈے ٹو فرائیڈے میں کہہ رہا ہوں، 9:30 to 7:30 in the evening. اس دوران we are happy to accept your calls, particularly on family matters. If you have a family matter, we love to assist on legal aid. اگر آپ کا امیگریشن ہے تو آپ ضرور ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور جب بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہو، نا امید ہونا ایسے بھی گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
ناامیدی گناہ کے مترادف ہے. تو ناامید نہ ہو، پازیٹیولی اور کنسٹرکٹیولی اپنے کیسز کو ڈیل کریں اور مسائل سے چھپنے کے بجائے انہیں فیس کرنا سیکھیے. تو رب العزت جو ہے آپ کے ساتھ فضل بھی کرتے ہیں اور کرم بھی ہوتا ہے. تو اسی دعا کے ساتھ خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.